عزیز طلبہ طالبات السلام علیکم۔ آج ہم سبق علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ کی ریڈنگ کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں ریڈنگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ کا پورا نام ابو زید ولی الدین بن عبد الرحمن تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 1332 میں تیونس میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید کے حافظ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ تیونس، الجیریا، مراکش اور غرناطہ میں اہم درباری عہدوں پر فائز تھے۔ آپ رحمۃ اللہ کا شمار اسلامی تاریخ کے نامور مفکرین میں ہوتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک نامور مورخ، معروف فلسفی، ماہر تعلیم اور ماہر عمرانیات مانے جاتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کئی جدید نظریات پیش کیے جنہیں زبردست پذیرائی حاصل ہوئی، یعنی ان کو بہت شہرت ملی ان نظریات کی وجہ سے، اور آج تک ان کے افکار و نظریات سے استفادہ کیا جا رہا ہے، یعنی کہ ان کے نظریات سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ ابن خلدون جو ہیں وہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے انسانی زندگی کے بارے میں کئی بنیادی اصول بیان کیے ہیں جن کی بنا پر انہیں عمرانیات کا بانی بھی قرار دیا جاتا ہے، اور انہوں نے عمرانیات کے بنیادی اصولوں پر بحث کرتے ہوئے لکھا ہے کہ انسانی زندگی کے دو بنیادی اصول ہیں۔ نمبر 1 مل جل کر زندگی گزارنا، نمبر 2 انسانی زندگی کا دفاع کرنا، یعنی کہ اس کی حفاظت کرنا۔ پہلے اصول میں انسانی معاشرے کی بنیاد محبت، اخوت، ہمدردی اور باہمی تعاون پر رکھی گئی ہے، جبکہ دوسرے اصول میں انسانی زندگی کو پیش آنے والے ممکنہ مسائل اور خطرات سے بچانا ہے، یعنی کہ ہونے والے جو مسائل یا خطرات ہیں ان سے بچانا ہے۔ علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق جن معاشروں میں درج بالا دو بنیادی اصول کار فرما نہیں ہوتے وہ ترقی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ دونوں اصول جو ہیں وہ انسانی فطرت کے انتہائی قریب ہیں۔ مل جل کر زندگی بسر کرنا اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونا انسانی فطرت ہے۔ اسی طرح سے خطرات کا سامنا کرتے ہوئے ان پر قابو پانا اور خود کو بچانا بھی انسانی فطرت میں شامل ہے۔ علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ کو تعلیم میں گہری دلچسپی تھی۔ آپ نے تعلیم کو انسان کی فطری و بنیادی ضرورت قرار دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ تجسس اور جستجو یعنی تلاش کسی چیز کی انسان کی فطرت میں شامل ہے، اس لیے تعلیم ایسی ہونی چاہیے جس میں اس کی خصوصیت کو مزید ترقی ملے، یعنی کہ یہ جو اس کی خاصیت ہے کہ اس کو تجسس ہوتا ہے، ایک تلاش ہوتی ہے، اس میں اس کو ترقی ملے اور انسان حقیقی علم تک پہنچے اور اسے معرفت تک لے جائے۔ علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ نے علوم کو دو شعبوں میں تقسیم کیا: فکری علوم اور تقلیدی علوم۔ فکری علوم سے مراد ہیں یہ ایسے علوم ہیں جو کہ انسان اپنے حواس خمسہ اور ذہنی قوتوں کی وجہ سے حاصل کرتا ہے۔ حواس خمسہ کس کو کہتے ہیں آپ؟ جس کو انگلش میں کہتے ہیں نا آپ 5 سینسز، یعنی آپ کی سننے کی حس، دیکھنے کی حس، ان کو حواس خمسہ کہتے ہیں، یعنی اور ان میں عبادت مہارت حاصل کرنا ہے، اور ان میں دور حاضر کے تمام سائنسی علوم شامل ہیں۔ تقلیدی علوم سے مراد وہ علوم ہیں جو دوسرے انسانوں کی بدولت حاصل ہوتے ہیں، محض تخیل کی بنیاد پر، یعنی کہ سوچنے کی بنیاد پر ان علوم تک رسائی ممکن نہیں ہے، یعنی پہنچ رسائی ہوتا ہے، یعنی پہنچ ہماری جو ہے نا ان تک ممکن نہیں ہے۔ ان علوم میں مذہبی علوم شامل ہے، اور یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ قرآن پاک اور حضور پاک کی جو اسوہ حسنہ ہے اس کو دیکھتے ہوئے جو علوم حاصل ہوتے ہیں نا ہمیں، اس کو ہم تقلیدی علوم کہتے ہیں۔ علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ نے علم و فضل کی بہت شہرت تھی، اس لیے انہیں اسلامی یونیورسٹی جامع ازہر میں درس و تدریس کا موقع ملا۔ جب ان کے علم کی شہرت سلطان مصر تک پہنچی تو انہوں نے علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ کو قاضی مقرر کر دیا۔ انہیں عدل و انصاف اور قانون میں مہارت کی وجہ سے بے حد عزت و احترام حاصل ہوا، اور ان کے کیے ہوئے جو فیصلے ہیں ان کی دانش مندی اور علم و حکمت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ کو اس وقت سخت صدمہ پہنچا جب ان کے خاندان کے جو لوگ تھے وہ تیونس سے مصر آتے ہوئے ایک بحری جہاز کے ساتھ ڈوب گئے تھے۔
تصانیف جو ان کی کتابیں لکھی گئی تھیں ان کو کہتے ہیں تصانیف۔ علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ کو عربی زبان کے ایک خاص طرز تحریر میں مہارت حاصل تھی، یعنی عربی زبان میں ایک تحریر لکھتے تھے، اس میں ان کو بہت مہارت حاصل تھی اور ان کی تحریروں میں ادب کا رنگ نمایاں تھا۔ لوگ بڑی دلچسپی سے ان کی تحریروں کا مطالعہ کرتے تھے اور ان کی مشہور تصانیف میں کتاب العبر اور مقدمہ ابن خلدون شامل ہیں۔ مقدمہ لکھنے پر سلطان عبدالعزیز نے انہیں قیمتی انعامات سے بھی نوازا تھا۔ اب وفات ان کی جو ہے وہ علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ نے تیونس، اندلس اور مصر میں اپنی زندگی گزاری۔ تیونس اور اندلس کے لوگ چاہتے تھے کہ وہ مصر میں واپس آ جائیں، مگر وہ وہیں مقیم رہے، یعنی کہ وہیں پہ رہتے رہے اور بالآخر 74 سال کی عمر میں قاہرہ میں وفات پا گئے۔ آج کے ہمارا لیسن کی ریڈنگ ہو گئی ہے اور آپ نے اس کی ریڈنگ کی پریکٹس کرنی ہے۔ نیکسٹ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے۔ اللہ حافظ۔